देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में वेस्लेस अंदर जाकर हकीम अर्तक को इलाज करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बमसी उसके सामने आ जाता है। हकीम अर्तक कहता है, मैं एक हकीम हूँ, मुझे अपना काम करने दो। वेस्लेस कहता है, मुझे आप सब पर शक है, मैं आप में से किसी को छूने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर हेलेना रोकर कहती है, मैं हकीम अर्तक की वजह से ज़िंदा बची थी, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, अपने वसवसों को अपने पास रखो। यह सुनकर वेस्लेस खामोश हो जाता है। फिर हकीम अर्तक इलाज करना शुरू कर देता है और सबको बाहर भेज देता है। जवदार कबीले में सरदार जानदार अमीर हजरत से मुखातिब होकर कहता है, मेरी बेटी हमें खोने से शायद डरती है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। अमीर सादतीन कहता है, आजकल के नौजवानों के सर हवा में हैं, लेकिन असलहान उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी तरबियत जानदार साहब ने की है। अब मुझे इसका दिल जीतना होगा। दूसरी जानिब चुलपन खातून कहती है, कौन है जो ताकतवर अमीर से शादी नहीं करना चाहेगी? ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है, वो कोई आम आदमी नहीं है। असलहान कहती है, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिशात और एहसासात हैं, उनका क्या होगा? क्या तुम उसकी उम्र की वजह से परेशान हो? चुलपन कहती है, उसका दिल अभी भी जवान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर वहीं जानदार पहुंच जाता है और चुलपन को बाहर भेज देता है। फिर गुस्से होकर कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? असलहान कहती है, आपने राय पूछी थी, मैंने बता दी थी। जानदार कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा कहने से मेरे और अमीर हजरत के दरमियान ताल्लुकात पर किस तरह नुकसान पहुंचा है? क्या तुम हमारे कबीले के लिए अर्तुगरुल से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो गई थी? अब ऐसा क्या हो गया? असलहान कहती है, मुझे कुछ वक्त दें बाबा, मैं आपको और कबीले को कैसे छोड़ सकती हूँ? जानदार कहता है, होश में आ जाओ, तुम्हें वही करना होगा जो हमारे कबीले के लिए ज़रूरी हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब गवर्नर का कातिल भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे तुर्गुत था। एक जगह पहुंचकर लास्करस अपने घोड़ों से उतर आता है और दूसरी जानिब भागना शुरू कर देता है। तुर्गुत भी उसके घोड़े के पास पहुंच जाता है। लास्करस एक जगह पहुंचकर आवाज़ें देना शुरू कर देता है ताकि उसके अपने आदमी वहां पहुंच जाएं। दर हकीकत उसने एक जाल बिछाया हुआ था। अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही उस आवाज़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उन पर हमला शुरू हो जाता है। फिर लास्करस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर लास्करस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर का इलाज चल रहा था और सब परेशान खड़े थे। हकीम अर्तक गवर्नर के सीने से तीर निकाल लेता है और फिर पट्टी बांध देता है। गवर्नर आंखें खोलता है और कहता है, मेरी बेटी को बुलाएं। अर्तक हेलेना को बताता है कि आपके बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। हेलेना गवर्नर के पास चली जाती है। अर्तुगरुल अर्तक से पूछता है, क्या सूरत हाल है? हकीम अर्तक कहता है, हम उन्हें खो रहे हैं जनाब। गवर्नर हेलेना से कहता है, शहनशाह को एक ख़त लिखो और सारी सूरत हाल बताओ, और ये भी बताना कि कई कबीला बेगुनाह है। फिर वहीं अर्तुगरुल और वेस्लेस पहुंच जाते हैं। गवर्नर कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर गवर्नर इंतकाल कर जाता है। हेलेना रो रही होती है, जबकि वेस्लेस अंदर से खुश हो रहा होता है और अर्तुगरुल से कहता है, तुम्हें किले से निकलने ना दिया होता। मैंने गवर्नर को बताया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। हेलेना कहती है, बस हो गया वेस्लेस, क्या तुमने सुना नहीं? मेरे बाबा अर्तुगरुल पर इतना इत्मीनान करते हैं कि उन्होंने मुझे अर्तुगरुल की अमानत में दे दिया है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वेस्लेस कहता है, मैं तुम्हारे बाबा के लिए बेटों की हैसियत से था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कितना दुख है? फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि गवर्नर की लाश को किले ले जाने का इंतज़ाम करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ हलीमा पहुँच जाती है और हेलेना को दिलासा देती है। हेलेना अर्तुगरुल से कहती है, मेरे बाबा ने शहनशाह को ख़त लिखने का कहा, जिसमें वो शहनशाह को आपकी बेगुनाही का बताएंगे। अर्तुगरुल कहता है, मैं उस ईमानदार शख्स का बदला ज़रूर लूँगा। अब से आपकी ये जिम्मेदारी है
کہ بابا کے بوجھ کو کندھا دو اور قلعے میں رہو، میں بھی ہر وقت آپ سے باخبر رہوں گا۔ دوسری طرف دیودار قبیلے میں امیر سعادتین اور اورال شطرنج کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ امیر سعادتین کہتا ہے سیاست میں ایک دفعہ دھوکہ دینا پڑتا ہے وگرنہ آپ جیت نہیں سکتے۔ پھر وہیں باتوہان پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہانلی بازار میں کراچی حصار کے گورنر پر حملہ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر امیر سعادتین چونک جاتا ہے اور غصے ہو کر کہتا ہے لعنت ہو ارطغرل، تم نے ایک بار پھر میرے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ دوسری جانب قتلوجہ الیار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ایوب کے خاتون واپس آ گئی ہے جس نے آخری دفعہ تغتامش کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ قتلوجہ کہتا ہے وہ مجھے مشکوک لگتی ہے۔ الیار کہتا ہے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے اور یہ بھی پتہ لگاؤ کہ وہ یہاں واپس کیوں آئی ہے۔ پھر قتلوجہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسلحان اندر داخل ہوتی ہے۔ الیار کہتا ہے جو آپ نے امیر سعادتین کے سامنے باتیں کی ہیں مجھے آپ پر گھمنڈ ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور بابا کو آپ کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ اسلحان شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے بازار سے ایک خبر آئی ہے، کراچی حصار کا گورنر ارطغرل کے پاس آیا ہوا تھا، اس کا قتل ہو گیا ہے۔ الیار یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جاندار کہتا ہے ارطغرل نے ہماری ریاست کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اورال کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے امیر سعادتین؟ امیر سعادتین کہتا ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس کا کام ہے، میں بازنطین والوں کو ایک خط بھیجوں گا اور سلطان کی طرف سے افسوس کروں گا۔ اورال پوچھتا ہے کہ ارطغرل کا اب کیا ہوگا؟ پھر وہیں الیار اور اسلحان پہنچ جاتے ہیں۔ الیار پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے بابا جان؟ جاندار کہتا ہے جی ہاں، بدقسمتی سے یہ سچ ہے، ارطغرل نے ایک بار پھر ایسا کام کر دیا۔ الیار کہتا ہے کہ گورنر اور ارطغرل ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے، وہ ایسا کیوں کرتا؟ امیر سعادتین کہتا ہے بعض دفعہ لالچ انسان کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے میں نہیں مان سکتی کہ ارطغرل اپنے ہی مہمان خانے میں اپنے مہمان کے ساتھ ایسا کام کرنے دے سکتا ہے۔ امیر سعادتین کہتا ہے حقیقت یہی ہے کہ ارطغرل نے ہمیں جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خطرے کو ختم کریں۔ امیر سعادتین جاندار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ مہمان خانے میں فوراً جائیں اور ویسلس کو میری طرف سے افسوس کا اظہار کریں اور ارطغرل کو بتائیں کہ حاکم اعلیٰ کے طور پر آپ بتائے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے، اب میں اس پر نظر رکھوں گا۔ دوسری جانب ایوب کے خاتون کے خیمے میں دو خواتین رو رہی تھیں۔ پھر خیمے میں قتلوجہ داخل ہو جاتا ہے اور اسے مردہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ خواتینوں سے کہتا ہے کہ الیار کی اجازت کے بغیر کوئی اس لاش کو نہیں دیکھے گا۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغ سے غصے میں کہتا ہے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے کیا وعدہ کیا تھا، یہاں پر ہم حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں جب ایک باہر سے بندہ آ کر ہمارے مہمان کو قتل کر دے۔ حکیم ارطغ کہتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ آپ کی حکمیت پر سوال اٹھایا جا سکے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت بازار میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ترگت وہیں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کا تعاقب کیا تھا لیکن اس نے ایک جال بچھایا ہوا تھا، ہمارے کچھ سپاہی شہید ہو گئے ہیں اور ہم اس کو پکڑ نہیں سکے۔ ارطغرل شدید غصے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ترگت میں نے تمہیں اس لیے کمانڈر نہیں بنایا تھا کہ تم جال میں پھنس جاؤ اور اس کمینے کو بھاگنے دو۔ ترگت کہتا ہے مجھے معاف کر دینا بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے ہر جگہ تلاش کرو اور اس کافر کو یہاں لاؤ۔ اس کے بعد ارطغرل غصے ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کے جانے کے بعد حکیم ترگت کو سمجھاتا ہے کہ سردار اس واقعے کے بعد غصے میں ہیں، اس کی باتوں کو برا نہ منانا، وہ اس وقت مشکل حالات میں ہیں۔ ترگت کہتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم اپنے کام نہیں کر سکے، لیکن میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کمینوں کو تلاش نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ہلینا بامسی سے کہتی ہے بابا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گئے اور میں روک نہ سکی۔ بامسی کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی تھی،
ایسا رونا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو انصاف کی امید رکھنی چاہیے۔ اب کوئی انصاف نہیں رہا بمسی، میں جانتی تھی ہمارے ہاں غدار موجود ہے اور ان غداروں نے ہی میرے بابا کو مارا ہے۔ میں اس دنیا میں اب اکیلی رہ گئی ہوں۔ بمسی کہتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ آپ کے ساتھ ہے اور پھر ارطغرل اور قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ادھر ویسلس ارطغرل سے کہتے میں نے سوچا تھا کہ ترک اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں ہو ارطغرل کہتا ہے یہ حملہ تمہارے اوپر نہیں تھا بلکہ ہمارے اوپر تھا۔ میرے بازار میں میرے مہمان پر جو تیر چلا ہے دراصل وہ مجھ پر چلا ہے۔ ہم وہ تیر نکالیں گے اور اسے وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے وہ آیا تھا۔ سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ ویسلس کہتا ہے تم نے گورنر سے بھی وعدہ کیا تھا لیکن تم وہ پورا نہ کر سکے، آج ہم اسے دفنا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر تم اس قاتل کو تلاش نہ کر سکے تو بازنطین حکومت آپ کو اور اس بازار کو تباہ کر دے گی۔ ارطغرل غصے ہو کر کہتا ہے ہم وقت پر ان کتوں کو پٹا ڈالیں گے اور ہم غداروں کو لٹکا کر رہیں گے۔ پھر وہیں جاندار اور ارال پہنچ جاتے ہیں۔ جاندار آ کر سلام کرتا ہے۔ ارطغرل اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے۔ پھر جاندار ویسلس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں نے خبر سنی ہے، مجھے گورنر کا بہت افسوس ہے اور امیر سعد نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ویسلس شکریہ ادا کرتا ہے۔ ویسلس کہتا ہے میں اس کی لاش کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل جاندار کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ دوسری جانب لاسکرس واپس قلعے میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پیتروس کہتا ہے تم نے کمانڈر ویسلس کے سامنے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ لاسکرس کہتا ہے جب تک سارے ترکوں کو ختم نہ کر دیں تب تک میری کوئی وقت نہیں۔ پیتروس کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے پاک جنگ کا، اور ان زمینوں سے ترکوں کا خاتمہ کر دیں۔ پیتروس کہتا ہے تم خود کو تاج زہر کر کے جودار قبیلے میں جاؤ گے اور ارال کے پاس جاؤ گے۔